पंजाब بالخصوص پیپلز پارٹی کو جو تحفظات ہیں، کچھ میٹنگ بھی ہوئی ہیں گورنر ہاؤس میں، کس حد تک وہ تحفظات دور ہو سکے ہیں آپ کی جماعت کے؟ دیکھیں میٹنگز تو بڑی اچھی ہوتی ہیں اور ہمیشہ ہی اچھی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں میں کہوں کہ 20% کچھ چیزوں پہ عمل ہوا ہے، لیکن 80% جو چیزیں ہیں اسی طرح پڑی ہوئی ہیں، ان پہ ڈیڈ لاک ہے. اور جو توقعات ہیں اس طرح سے چیزیں آگے نہیں بڑھ رہی، لیکن ہماری پھر بھی کوشش ہے کہ چیزیں آگے بڑھیں، اور ہم کولیشن پارٹنر ہیں اور ہم نے مل کے چلنا ہے اور اس ملک کی بہتری کے لیے اپنا پورا کردار ادا کرنا ہے. لیکن میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تالی کو دونوں ہاتھوں سے بجانا پڑے گا. پیپلز پارٹی تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑی صبر والی پارٹی ہے، اور ہم اب بھی صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو جائیں، اور اسی امید پہ ہیں. اب دیکھیں کہ وہ امید ختم ہوتی ہے یا امید بھر آتی ہے. سی ایم پنجاب کے ساتھ آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ کیسی چل رہی ہے؟ دیکھیں سی ایم پنجاب صاحبہ ہماری بہن ہے، قابل احترام ہے. ورکنگ ریلیشن شپ ٹھیک ہے، کوئی ایسا مین ایشو کوئی نہیں ہے ورکنگ ریلیشن شپ پہ. یہی ہے کہ جو چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں ان پہ عمل ہونا چاہیے تاکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں مل کے چل سکیں. اور یہ تجربہ جو بار بار ہوتا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مل کے چلنے کا، پچھلا 18 مہینے کا تجربہ بھی تھا، وہ بڑا مایوس کن تھا. ابھی پھر سال ہونے کے قریب ہے، اس میں بھی کوئی اس طرح کی جو ہے وہ توقعات بہتر نہیں ہوئی. تو میرا خیال ہے اگر اس دفعہ یہ تجربہ ناکام ہو گیا تو پھر آئندہ ہمیشہ کے لیے پھر یہ ختم ہو جائے گا. گورنر صاحب، پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، آپ وہ حکومت کی جو پنجاب کی کارکردگی ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں کارکردگی دیکھنے والا کون ہوں، اور میری کارکردگی دیکھنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کارکردگی تو پنجاب کی عوام نے دیکھنی ہے، اور فیصلہ بھی انہوں نے ہی کرنا ہے کہ کارکردگی جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ کی کیسی ہے. اگر اچھی کارکردگی ہوگی یہ یقیناً اس کا کریڈٹ ملے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر اس طریقے سے ڈیلیور نہ کر سکی اور کارکردگی سے لوگ جو ہے وہ مطمئن نہ ہوئے تو پھر خرابیاں ہوں گی، اور یقیناً اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. کیونکہ کارکردگی کا فیصلہ جا کے الیکشن پہ ہی ہونا ہے. میری پیپلز پارٹی کی کارکردگی کا بھی، نون لیگ کا، پی ٹی آئی کا، سب کا ڈیسیجن جو ہے وہ عوام کے پاس ہی ہے. سر یہ بتائیں کہ کچھ یہ خبریں تھی کہ آپ کے ڈسٹرکٹ اٹک کے حوالے سے آپ کے کچھ تحفظات ہیں جو کچھ امپلیمنٹ نہیں ہوئے، کچھ فیصلے واقعی وہ دور ہو گئے آپ کے تحفظات؟ دیکھیں اٹک کے حوالے سے ایسے ہے کہ میں تو اپنے لوگوں کے پاس گیا، تو میں اب صرف اٹک کے لیے بھی ٹھیک ہے، میرے لوگوں کی خواہش ہے کہ ہمارا گورنر بنا ہے تو ہماری ڈیولپمنٹ ہو، ہماری چیزیں بہتر ہوں. تو میں نے ان سے جا کے یہ پوچھا کہ اگر آپ کہتے ہو تو میں چپ رہتا ہوں اور آپ کی 4 سڑکیں 5-10 گلیاں بنوا لیتا ہوں. سارے تو مسائل پھر بھی حل نہیں ہوں گے، یا پھر یہ ہے کہ پورے پنجاب کی عوام کے لیے جو ایشوز ہیں ان پہ سیاست کرتے ہیں، پارٹی کا جو سٹانس ہے اس پہ کھڑے ہوتے ہیں، جہاں پہ کسی غریب آدمی کی آواز ہے اس کو بلند کرتے ہیں، جہاں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو اٹک کی جو اپنا پگ ہے اس کا شملہ اونچا کرتے ہیں. اور مردوں کے لیے مردوں کی طرح جتنے دن ملے ہیں گورنر ہاؤس میں وہاں رہتے ہیں، اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جب وہاں سے آئیں تو سر اٹھا کے آئیں، اور کوئی یہ نہ کہے کہ اٹک کا گورنر آیا تھا اس پہ یہ خرابی تھی، وہاں پہ یہ میرٹ سے ہٹ کے کوئی چیز ہو گئی، وہاں پہ کوئی کرپشن کے حوالے سے ہو گیا. تو جب سفید کپڑے کی طرح وہاں سے نکلیں گے تو میرا خیال ہے اٹک کے لوگوں سارے کے پیسے پورے ہو جائیں گے. سر گورنر تو کے اٹک ساتھ والے اس پہ خوش ہیں کہ ایشوز کی سیاست ہے. سر گورنر کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک سیاسی قد کاٹ بھی ہے، کردار بھی ہے. اس وقت حکومت اور اپوزیشن کی جو آپس میں رنجش چل رہی ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اثرات جو؟ دیکھیں اس کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ ملک کی ضرورت ہے کہ سیاست کریں، الیکشن لڑیں، اسمبلی کے اندر آ کے جہاں پہ کوئی زیادتیاں ہیں، جہاں پہ قانون سازی میں کوئی خرابیاں ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے اسمبلی میں اپنا مثبت کردار ادا کریں، چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، عوام کے سامنے کریں، دنیا کے سامنے کریں، اور الیکشن میں ضرور مقابلہ کریں. لیکن جب ملک کی بات آئے تو مل کے کریں، چاہے گورنمنٹ ہو چاہے اپوزیشن ہو. جو مذاکرات میں ڈیڈ لاک، مذاکرات میں بھی دیکھیں ڈیڈ لاک بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حکومت کر سکتی تھی انہوں نے نہیں کیا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں اپوزیشن جو ہے تھوڑا سا دل بڑا کر سکتی تھی اور چیزوں کو آگے بڑھا سکتی تھی، انہوں نے نہیں کیا. تو دونوں کو سوچنا پڑے گا کہ ڈیڈ لاک کی طرف یہ جو ابھی معاملہ گیا ہے اس پہ پھر بیٹھیں، اس ڈیڈ لاک کو ختم کریں، اور حکومت بھی ایک جسٹر اچھا دے اور کچھ ایسے اقدامات اٹھائے کہ ان کا اعتماد بحال ہو، اور اپوزیشن بھی ہٹ دھرمی پہ نہ رہے، وہ بھی اپنے جو ہے وہ چیزوں کو کھلا کریں، بازو کھلا کریں، ان کو دل کے ساتھ لگائیں. سارے پولیٹیکل لوگ ہیں اس پاکستان میں، ہم نے رہنا ہے، پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، تو مل کے کام کریں اور اس ملک کو بہتر کریں. ملک تکڑا ہوگا ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ.